کسی سے پوچھتے رہیں، کسی کو بڑا بنا لیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس آدمی کو میری طرف انابت ہو، میری طرف متوجہ ہو، تم اس کے راستے پر چلتے ہو۔ اور فرمایا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی معیت اختیار کرو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا سچے لوگ قیامت تک رہیں گے، کیونکہ یہ آیت جو ہے نا سارے مسلمانوں کے لیے جو قیامت تک آنے والے، کونوا مع الصادقین، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ معلوم ہے سچے لوگ قیامت تک رہیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے لیکن رہیں گے ضرور۔ ان کی معیت اختیار کرے، ان کے پاس بیٹھے، ان سے باتیں پوچھے، اس سے صحیح معنی میں اصلاح ہوگی۔ دیکھیے ہم سورۃ فاتحہ روزانہ پڑھتے ہیں تو ہم اس میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ کیا چیز ہے صراط مستقیم؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے ان کا راستہ ہے، اللہ والوں کا راستہ ہے۔ معلوم ہے صحیح راستے پر چلنا چاہے، صراط مستقیم پر چلنا چاہے تو اللہ والوں کے طریقے پر چلے۔ صرف خود تلاش کرتا رہے گا راستہ تو کبھی بھٹک جائے گا۔ جو اللہ والے ہیں، جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں، انہوں نے اپنی اصلاح کی ہے، کوششیں کی ہے، اعمال کی پابندی کی ہے، ان سے پوچھتا رہے گا، عمل کرتا رہے گا، رہنمائی ملتی رہے گی۔ اور سنت اللہ یہی جاری ہے۔ آپ دیکھ لیں، تاریخ پڑھ لیں، مشاہدات دیکھ لیں کہ جس کو بھی دین کی صحیح ترقی ملی ہے کسی کے واسطے سے ملی ہے، کسی کی صحبت سے ملی ہے۔ اب بھی معاشرے میں آپ نظر ڈالیں، جو افراد آپ کو نیک معلوم ہوں، ایماندار معلوم ہوں، صحیح معنی میں مسلمان معلوم ہوں، آپ ان کے حالات دیکھیں گے ضرور کسی اللہ والے کے پاس، ضرور کسی نیک صحبت میں رہے۔ اس لیے نیک صحبت، اللہ والوں کے ساتھ تعلق، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ میرے نے ایک مثال پیش کی ہے، دیکھو مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک درخت ہوتا ہے خود رہو، جنگل میں پیدا ہوا، بڑا ہو گیا، کوئی مالی اس کی اصلاح نہیں کرتا۔ ایسا درخت ڈھنگ کا درخت نہیں ہوتا، کوئی شاخ کہیں جا رہی ہے، کوئی کہیں جا رہی ہے، کوئی کہیں جا رہی ہے۔ دوسرا وہ درخت ہے کہ مالی اس کی نگرانی کرتا ہے، جہاں سے بڑھنے لگتا ہے وہاں سے کاٹ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسا درخت بڑا خوبصورت، متناسب، صحیح ہوتا ہے، کیونکہ کانٹ چھانٹ کرنے والا موجود ہے۔ یہاں بھی اسی طرح ہے، جس کی اصلاح کرنے والا کوئی ہو، کانٹ چھانٹ کرنے والا، وہ صحیح معنی میں راہ پر ہوتا ہے، اہم چیزوں پر عمل کرتا ہے، وہ اس کو ضروریات کا پتہ ہوتا ہے، یہ اہم ہے، ضروری ہے، یہ غیر اہم ہے۔ اور جس کی کوئی اصلاح کرنے والا نہ، خود رہو ایسا کرتا ہے، جو غیر اہم ہے ان میں لگا ہوا ہوتا ہے، اہم کا پتہ نہیں ہوتا۔ جو خود رہو وہ نا اپنی راہ پر چلتا رہے، عبادت کر رہا ہے۔ عبادت کا ذوق بھی بزرگوں سے پیدا ہوتا ہے، کون سی چیز اہم ہے، کون سی غیر اہم ہے، کیا پڑھنا چاہیے، کس طرح دین پر عمل کرنا چاہیے، دل میں کن کن چیزوں کی اہمیت ہونی چاہیے، اس میں زندگی کا رخ کس طرح ہونا چاہیے، یہ تو اہل اللہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کبھی زندگی گزر جاتی ہے، اپنی غلطیوں کا پتہ نہیں چلتا۔ جب انسان کسی اللہ والوں کی صحبت میں جاتا ہے، کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، تو
اپنی غلطیوں کا پتہ چلنے لگتا ہے، ان کی بات دیکھتا ہے اپنا پتہ چل جاتا ہے، ہاں میرے اندر یہ غلطی ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے المومن مرآۃ المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ دیکھو جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں نا، ہمارے چہرے پر کہیں سیاہی لگی ہوئی ہو، کوئی عیب ہو، تو آئینہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ تیرے چہرے پر سیاہی لگی ہوئی ہے، لیکن وہ آئینہ کسی اور کو نہیں بتاتا، جو دیکھتا ہے نا اس کو بتاتا ہے۔ تو جو کامل مومن ہوتا ہے اس کے پاس آدمی جاتا ہے تو آئینے کی طرح ہوتا ہے، اپنی غلطیاں سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ ہاں یہ بھی میرے اندر غلطی ہے، وہ وضو کیسے کر رہے ہیں، نماز کیسے پڑھ رہے ہیں، رکوع کیسے کر رہے ہیں، سجدہ کیسے کر رہے ہیں، تو پرکھتا جائے تو اس کو اپنی غلطیوں کا پتہ چل جائے۔ المومن مرآۃ المومن۔ اس لیے بھائی کسی کو بڑا بھی بنانا پڑتا ہے۔ اکثر لوگ ڈر جاتے ہیں کہ بڑا بنائیں گے تو پھر تو ان کے بڑی خوشامد کرنی پڑے گی، روزانہ ہدیہ دینا پڑے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا خوشامدیں ان کی کرنی پڑیں گی۔ یہ بعض لوگ ڈر جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جو صحیح معنی میں اللہ والے ہیں وہ اپنا بندہ نہیں بناتے، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں دو، نہ وہ کسی کے لینے کے انتظار میں ہے کہ ان کی کوئی خدمت کرے، کوئی ان کو کھلائے پلائے، پیسہ دینا۔ وہ کہتے ہیں دین میں لگے رہو، ہم سے دین کی بات پوچھتے رہو، نہ خوشامد چاہتے ہیں نہ اپنا بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ بلکہ پہلے بھی بارہا عرض کیا ہے کہ اس زمانے میں الحمدللہ ایک آسان طریقہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ڈالا، اور ان کے جو خلفاء اور خلفاء کے خلفاء ہیں وہ اس طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ آپ ایک کاغذ لیں، اس کاغذ کا 1/4 حصہ حاشیہ چھوڑ دیں، باقی 3 حصوں پر اپنا حال لکھیں، اپنی جو غلطی دیکھیں۔ اصلاح کا مطلب یہ نا غلطیاں ٹھیک ہو جائیں، گناہ دور ہو جائیں، ان کو اپنی غلطی لکھیں کہ میں بدنگاہی کا عادی ہوں، جھوٹ بولنے کا عادی ہوں۔ پھر وہ ترتیب بھی آپ کو بتائیں گے کہ ترتیب کون سی کرنی ہے، پہلے کیا چیز کی اصلاح کرنی ہے، پھر کس چیز کی۔ اس خط میں لکھنے اصلاحی خط و کتابت۔ ان سے 2 باتیں گئے، ایک تو یہ کہ اس مرض کا مجھے علاج بتائیں، دوسرے یہ کہ میرے لیے دعا کریں کہ یہ مرض میری دور ہو جائے۔ ان کی دعا میں بھی اثر ہوتا ہے۔ ویسے تو ہر غائب مسلمان کی دعا میں اثر ہوتا ہے، آپ کا دوست یہاں نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ دعا بھی جلدی قبول ہوتی ہے، وہ تو خیر خواہ بھی ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ ڈر، یہ خوف کہ پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑے گا، ان کے پیر پکڑنے پڑیں گے، ان کی خوشامدیاں کرنی پڑیں گی، اکثر لوگ اس سے بھی ڈرتے ہیں۔ اور ہے بھی بعض بناوٹی پیروں نے ایسا کر رکھا ہے، پیسہ بٹورنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، بس پورا کنٹرول۔ ان کے مرید کیا ہے؟ سب خادم ہیں، زر خرید غلام ہیں، جو چاہیں تصرف کرتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ تو اچھی خاصا تکبر ہے، بڑائی ہے۔ دین کے لیے تعلق ہونا چاہیے، وہ کسی کے معاملات میں بھی دخل نہیں دیتے۔ ہاں وہ دین کا جس سے دین کا تعلق ہو، حلال حرام ہو تو پوچھ لو، باقی آپ آزاد ہیں، شریعت کے دائرے کے اندر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اس سے کوئی دخل نہیں ہے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، کیا کریں، ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ رشتہ کہاں کرنا ہے آپ کی مرضی، اور جو کام ہے بس جائز کام کریں، ناجائز نہ کریں، اور کسی چیز میں ان کا دخل نہیں ہے۔ بس دین کی بات پوچھو اور عمل کرو، دین کی بات پوچھو اور عمل کرو۔ یہ تھوڑی بات ہے انسان کو رہنمائی حاصل ہو جاتی، نہ پیسہ خرچ ہوا، نہ محنت کرنی پڑی اور رہنمائی حاصل ہو۔ دور ہے تو ڈاک میں خط ڈال دیں، جواب لفافہ دے دیں، قریب ہے تو خط لکھ کر ان کو دے دیں، انشاءاللہ وہ صحیح رہنمائی کریں۔ تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔
باقی یہ کہ یہ کرنا پڑے گا. کوئی شخص کہ میں ایسا نہ کروں تو کوئی حرج ہے؟ ہاں وہ حرج یہ ہے کہ پھر آپ اپنے ذہن کے مطابق چلتے رہیں گے اور ذہن آپ کا صحیح کام نہیں کرتا کیونکہ آپ ماہر نہیں ہیں اس فن کے. دیکھو نا جو ماہر نہ ہو, ایک آدمی درزی کا کام نہیں جانتا, وہ درزی کے پاس رہے گا تو درزی کا کام آئے گا. ایک خوش خطی سیکھنا چاہتا ہے, کاتب کے پاس رہے گا تو خوش خطی آئے گی. یہ میڈیکل والے ہیں, ان سے پوچھو, یہ ایف اے بی اے کر کے پھر میڈیکل کا داخلہ لیتے ہیں, بڑی ہائی تعلیم ہوتی ہے, پہلے نمبر بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں, پھر 4 سال 5 سال وہ میڈیکل پڑھتے رہتے ہیں, ساری کتابیں اس بیماری کے اسباب یہ ہیں, اس بیماری کی علامات یہ ہیں, اس کی دوائی یہ, سارا پڑھتے ہیں. لیکن 5 سال پڑھنے کے بعد آپ ان سے پوچھیں وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں؟ بالکل ڈاکٹر نہیں بنتے جب تک کسی ڈاکٹر کو پریکٹس کرتا رہ جائے گا. ان کو تو انجیکشن لگانا بھی نہیں آئے گا جب تک کسی ماہر کے پاس نہیں رہیں گے نا کہ وہ تشخیص کیسے کرتا ہے, انجیکشن کیسے لگاتا ہے, وہ اس کے پاس رہیں گے دیکھیں گے تو ان کو ڈاکٹری آئے گی, ایسے نہیں آئے گی. جس کو آج کل پریکٹیکل کہتے ہیں نا, ایک مشق کی چیز ہوتی ہے. تو نعوذ باللہ دنیا کا ہر فن ماہر سے سیکھنا چاہیے, اور دین ایسا دیا گزرا ہے کہ بغیر سیکھے ہوئے آ گیا. کئی لوگ زندگی بھر غلطی میں رہتے ہیں, بس انہیں غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے. کئی باتیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں. بزرگوں نے سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کی ہے. فرمایا کہ ایک چیونٹی تھی, چیونٹی, اس کا ارادہ ہوا کہ میں حج کروں. تو لوگوں سے پتہ گیا کہ حج کیسے ہوتا ہے. انہوں نے کہا بڑا مشکل ہے حج کرنا, پیسے تو پہلے تو پاسپورٹ بنوانا پڑتا ہے, پھر ویزا لگے, بڑا مشکل ہے حج کرنا. اب وہ بیچارے مایوس ہو گئے کہ میں کیسے پاسپورٹ بنوں, کیسے ویزا حاصل کروں. کوئی محقق مل گیا, اس نے کہا گھبراؤ نہیں, جہاں تم بیٹھی ہو وہاں حرم شریف کے کعبۃ اللہ کے کبوتر آ کر بیٹھتے ہیں. کسی کبوتر کے پیر پکڑ لینا, ہاں پیر پکڑنے پڑیں گے, اتنی بڑائی تم بھی نہ کرنا کہ پیر بھی نہ پکڑو. اس کے پیر پکڑ لینا, پیروں کے ساتھ چمٹ جانا, وہ یہاں سے اڑے گا کعبۃ اللہ پہنچے گا, بس وہاں پہنچ جاؤ. لیکن اگر تم نے تکبر کیا کہ میں پیر تو نہیں پکڑوں گی, پھر نہیں پہنچو گی. تو حقیقت یہ ہے بھائی, دین پر عمل کرنے کے لیے کسی کے پیر بھی پکڑنے پڑتے ہیں. ضروری نہیں کہ پیروں پر ہاتھ رکھو, پیر پکڑنے کا مطلب یہ اپنے آپ کو سپرد کر دینا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا کچا چٹھا ان کے سامنے سپرد کر دو. اس لیے ضرورت ہوتی ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ قصے لکھتے ہیں اور قصوں سے بڑا نتیجہ حاصل کرتے ہیں. مولانا نے قصہ لکھا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے نحو بڑی پڑھی ہوئی تھی. نحو ہوئی جس کو گرامر کہتے ہیں. عربی کی گرامر بڑی مشکل ہے باقی سب زبانوں سے. بڑی بڑی ضخیم کتابیں موٹی موٹی لکھی گئی ہیں گرامر پر, اس کو عربی میں نحو کہتے ہیں. ہمارے یہاں نحو پڑھائی جاتی ہے, شرح جامی بڑی موٹی کتاب ہے, اتنی عربی زبان میں ہے, نحو کی کتاب ہے. تو مولوی صاحب نحو کے بڑے ماہر تھے. تو کشتی میں بیٹھے, دریا میں کشتی چلنے والی تھی, تو مولوی نحوی صاحب بھی وہاں بیٹھ گئے. صرف یہ نہیں کہ نحو کے ماہر تھے, نحو دانی پر ان کو ناز بھی تھا, میں بڑا نحوی ہوں. تو ملا سے بولتے ہیں میاں ملا تم نے کچھ نحو بھی پڑھی ہے. جو آدمی جس فن کا ماہر ہوتا ہے نا اس کو ناز ہوتا ہے نا, میں تو نحوی ہوں.
کہا ملا صاحب کچھ نحو بھی پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے نحو نہیں پڑھی ہے۔ اس نحو کو اس کو ملا کو کیا ضرورت ہے؟ جی میں نے نحو نہیں پڑھی۔ تو مولوی صاحب نے کہا نحوی صاحب نے تم نے اپنی آدھی زندگی کھو دی ہے، جب نحو نہیں پڑھی تمہاری آدھی زندگی کھو گئی۔ وہ بیچارہ خاموش ہو گیا۔ آگے گئے تو کشتی بھنور میں آ گئی اور ڈوبنے لگی، دریا بھی بہت گہرا ہے۔ تو ملا صاحب نحوی صاحب کو پوچھا نحوی صاحب کچھ تیرنا بھی سیکھا ہے؟ نہیں سیکھا۔ وہ کہتے تیرنا تو نہیں سیکھا۔ پھر کہتے تمہاری ساری زندگی ختم ہو گئی، میری تو آدھی ختم ہو گئی، تمہاری ساری ختم ہو جائے گی۔ تو مولانا یہ واقعہ بیان کر کے فرماتے ہیں دیکھو دیکھو نحو سے کام نہیں چلتا، محو سے کام چلتا ہے۔ نحو پڑھ کر ناز کرنا یہ کوئی بات نہیں، محو سے کام چلتا ہے۔ اپنے آپ کو مٹاؤ کسی کے سامنے۔ اسی فرماتے ہیں قاربا بگزار مرد حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، کسی کامل کے سامنے پامال ہو جاؤ۔ اور یہ یاد رکھو بھائی حقیقت میں فیض دینے والے اللہ تعالیٰ ہے۔ پیر تو ایک واسطہ ہوتا ہے، جو کوئی آدمی جس سے پوچھتے ہیں رہنمایا، وہ تو واسطہ ہوتا ہے، عمل تو خود کرنا پڑتا ہے۔ بزرگ نے مثال پیش کی ہے، دیکھو یہ پرنالہ ہوتا ہے نا، آسمان سے بارش آتی ہے، پرنالے کے ذریعے سے نیچے آ جاتی ہے۔ کوئی آدمی پرنالے کے سامنے برتن لے کر کھڑا ہو جائے تو بارش کا پانی مل جائے گا اس کو، لیکن سوال یہ پرنالہ دے رہا ہے پانی کہ اوپر سے آ رہا ہے؟ پرنالہ نہیں دے رہا، پرنالہ تو واسطہ ہے۔ ایسے جو شیخ ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے، وہ واسطہ ہوتا ہے۔ فیض اللہ جل شانہ کی طرف سے آتا ہے، دینے والے وہی ہوتے ہیں۔ ان کی سنت یہی ہے کسی کے واسطے سے دیتے ہیں، وہ سمجھاتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے، وہ عمل کرتا رہتا ہے۔ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر پکڑ لے آپ کسی کو بڑا بنا دے تو خود بخود عمل ہو جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ نہیں، عمل تو کرنا پڑے گا۔ ہاں عمل میں سہولت ہو جاتی ہے، ان کی صحبت کی وجہ سے، ترغیب کی وجہ سے سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ بزرگان دین بھی متفق ہیں کہ کسی کو بڑا بنانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے۔ مولانا نے شعر فرمایا ہے، فرماتے ہیں سال ہا تو سنگ بودی دل خراش، سال ہا سال تم ایسے رہو جیسے پتھر ہوتا ہے، سال ہا تو سنگ بودی دل خراش، آج میرا یک زمانے خاک باش۔ امتحان کرنے کے لیے کچھ زمانے کے لیے خاک بن جاؤ، پہلے پتھر رہو۔ پھر کہتے ہیں در بہاراں کا شود سر سبز سنگ، خاک شوتا گل برود رنگ رنگ۔ کہتے ہیں کہ آپ کو باغ نظر آتے ہیں، اس میں جو پتھر ہوتے ہیں، آپ نے پتھروں کو دیکھا ہے کہ پتھروں پر کوئی چیز پیدا ہو جائے؟ پتھر سر سبز و شاداب نہیں ہوتے۔ خاک شوتا گل برود رنگ رنگ، خاک بنو پھر تمہارے اندر سے گل، بوٹے اور بیلیں اور پھول پیدا ہوں گے۔ پتھر بناؤ تو کچھ نہیں پیدا ہوگا۔ درباراں کہ شود سر سبز سنگ، بہاروں میں باغوں میں پتھر کبھی سر سبز نہیں ہوتے ہیں۔ خاک شوتا گل برود رنگ رنگ، خاک بن جاؤ پھر تم سے رنگ برنگ کے پھول اور رنگ برنگ کے بیل بوٹے تم سے نکلیں گے۔ اس لیے اکابر کا بھی اتفاق ہے اس پر۔ اور شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق، عمر بگذشت نہ شد آگاہ عشق۔ جو بغیر رفیق کے رہنما کے اس راہ میں چلے گا، عمر گزر جائے گی اس کو پتہ نہیں چلے۔ عمر بگذشت ونہ شد آگاہ عشق۔ اور بھائی پھر انسان جب دین پر چلنے لگتا ہے نا، پھر رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ یہ رکاوٹوں کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے رہنمائی کی۔ جو بھی انسان چلتا ہے، کبھی نفس رکاوٹ ڈالتا ہے،
کبھی برادری رکاوٹ ڈالتی ہے، کبھی بیوی بچے رکاوٹ ڈالتے ہیں، کئی رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں، الحمدللہ وہ رکاوٹوں کا حل بتاتے ہیں۔ کسی اللہ والے کا فرمان ہے، یار باید رہ تنہا مرو، بے قلاوز اندری سارا مرو۔ کہتے یار باید، یار کو لے کر چلو، دوست کو، یار باید رہ تنہا مرو، راستے میں اکیلے نہ جاؤ، اندری قلاوز، اندری سہارا، بے قلاوز مرو، اس صحرا میں بغیر رہنما کے نہ چلو۔ قدم قدم پر انسان کو رکاوٹیں پیش آ جاتی ہیں۔ حضرت نے قصہ لکھا ہے، شاید پہلے بھی سنایا تھا، کہ ایک اللہ والے تھے، ماشاءاللہ وہ نیک بھی تھے، ان کے مرید وغیرہ بھی کافی تھے، تو وہ جب ذکر کرنے بیٹھتے نا، اللہ کا نام لیتے، تسبیحات میں لیتے، تو ان کو آواز محسوس ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ تم جتنی بھی محنت کر لو، جتنی عبادت کر لو، تم مردود ہو۔ اگلے دن پھر ذکر کرنے لگتے، پھر آواز سنتے، پھر اگلے دن پھر ذکر کرنے لگتے۔ ایک دفعہ تو اتنے زور سے آواز ہے کہ مرید ہی نہیں سن۔ تو ایک مرید نے کہا، حضرت اللہ تعالیٰ تو قبول فرماتے نہیں آپ کی عبادت، پھر آپ لگے ہوئے، کیا فائدہ ہوا؟ ادھر سے تو کچھ قبول نہیں ہوتا۔ تو بیچارے رو پڑے۔ فرمایا بیٹا اور کوئی ہے دروازہ جہاں جاؤں؟ اور کوئی دروازہ ہوتا تو چلو وہاں چلا جاتا۔ قبول کرے نہ کرے ان کی مرضی ہے، بندے کا کام عبادت کرنا، میرا کام بھی یہ میں لگا ہوا۔ لیکن پھر خیال ہوا کہ یہ آواز آخر کیوں آتی ہے؟ کہا میرے جو پیر ہیں، بڑے ہیں، میں ان سے کیوں نہ پوچھوں؟ دیکھو نا، ایک موڑ میں رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ شیخ اسی لیے تو ہوتا ہے، وہ ایسے اشکال کو ختم کر دیتا ہے، راستے کو صاف کر دیتا ہے۔ اس نے کہا جب بڑا موجود ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے۔ کہتے ہیں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جس کا بڑا موجود ہے، سنبھالنے والا، ڈانٹنے والا، سمجھانے والا، کہنے والا یہ کرو یہ نہ کرو۔ وہ خوش نصیب ہے وہ آدمی، وہ قدم قدم پر رہنمائی ملتی رہتی ہے، وہ سوچتے رہتے ہیں۔ اسی کو فرماتے ہیں کہ شیخ کامل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے من غمے تو میں خرم تو غم مخر، من غمے تو میں خرم تو غم مخر، میں تیرا غم کھانے والا موجود ہوں، تو غم نہ کھا۔ بر تو مشفق ترم اسد پدر، 100 باپ سے میں تمہارے اوپر زیادہ شفیق ہوں۔ کوئی غم کھانے والے موجود ہوتے ہیں، سوچتے ہیں اس میں۔ بڑا انسان مطمئن ہوتا ہے، بڑوں کے قبضہ میں جو وہ کہیں گے کر لینا۔ ایسے موڑ پر انسان کو بڑوں کی قدر ہوتی ہے جس کے بڑے ہوتے ہیں۔ تو اس نے پھر اپنے شیخ سے پوچھا، تو وہ شیخ بڑے محقق تھے، ایسے معمولی آدمی نہیں تھے۔ انہوں نے کہا جی جب میں ذکر کرنے بیٹھتا ہوں تو آواز آتی ہے جو چاہو کر لو مردود ہو تم۔ تو شیخ بجائے اس کے کہ پریشان ہوتے، محقق تو وہ زور سے ہنس پڑے اور فرمایا گھبراؤ نہیں، کیے جاؤ، یہ دشنام محبوب ہے۔ دشنام محبوب، دشنام کہتے ہیں گالی کو۔ دنیا کے جو محبوب ہوتے ہیں نا، جو عشق مزاج لگاتے ہیں، وہ ان کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ارے دیکھیے ان کو عشق ہمارے ساتھ ہے یہ نہیں۔ محبوب گالیاں بھی دیتے ہیں، اور میں اللہ جل شانہ بھی تمہارا امتحان لے رہے ہیں کہ تمہارے اندر اس کی محبت ہے یا نہیں۔ گھبراؤ نہیں، کام کیے جاؤ، بس کام کیے رہے۔ پھر ایک دن بیٹھے ہوئے، جو پہلے تو آواز آتی تھی کچھ قبول نہیں ہے، اب یہ لگے ہوئے ہیں، بس راستہ بھی صاف ہو گیا، شیخ نے راستہ صاف کر دیا۔ پھر ایک دن بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے تھے، آواز آئی قبول است گرچہ ہنر نیستت، کہ جز ما پناہ ہے دیگر نیستت۔ قبول ہے
لست گرچہ ہنر نیست، پھر بھی ایک چرکا لگا دیا کہ تمہارا کمال نہیں ہے، تمہارا ہنر نہیں ہے، یہ ہماری مہربانی ہے، جز ما پناہ ہے دیگر نیست، کہ ہمارے سوا کوئی تمہاری پناہ نہیں، اس لیے ہم قبول کرتے۔ اس لیے بھائی ایسے ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ انسان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے۔ حضرت نے قصہ لکھا ہے کہ ایک رئیس آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بیچارے کا شیخ تھا نہیں یا وہ دور تھا، کوئی بیچارے سے غلطی ہو گئی، ہو جاتی انسان ہے، پھر کوئی سنبھالنے والا ہو تو سنبھال لیتا ہے، گناہ ہو گیا۔ تھے پیسے والے رئیس آدمی تھے، تو ان کا خیال ہوا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں شیطان ہوں۔ بس اتنا بیچاروں کو دکھ ہوا اور افسوس ہوا، کہا کہ میں شیطان ہوں۔ پھر یہ بھی خیال آنے لگے کہ جب میں شیطان ہوں تو دنیا میں مجھے نہیں رہنا چاہیے، میں تو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث۔ بس ایسی طبیعت پر بات آئی کہ بس میں شیطان ہوں، میں شیطان ہوں۔ پھر خیال ہوا قریب ایک مولوی صاحب رہتے تھے، وہ علم پڑھاتے تھے طلباء کو، انہوں نے کہا چلو مولوی صاحب سے مل لاتا ہوں، ان سے مشورہ کرتا ہوں۔ تو مولوی صاحب مجھے مولوی تو تھے، اللہ والوں کی صحبت میں نہیں آئے تھے۔ وہ گئے، اس نے کہا مولوی صاحب قریب ہو کر، مولوی صاحب میں شیطان ہوں۔ تو مولوی صاحب کو چاہیے گا یہ جو کہہ رہے تھے سوچتے، رہنمائی کرتے، اچھا تم شیطان ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ، زور سے لا حول پڑے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب تم جارے کو یقین ہو گیا کہ مولوی صاحب نے بھی تصدیق کر دی، اب تو میں پکا شیطان، دیکھو وہ کامل ہوتا تو سنبھال لیتا۔ پھر گھر گئے، نوکر کو کہا دیکھو بھائی میں ہوں شیطان، اب مولوی صاحب نے بھی تصدیق کر دی ہے، لہذا میں اپنا گلا کاٹتا ہوں اندر، اگر کچھ رگیں اٹکی رہ جائیں تو تم پوری کر لینا۔ اندر گئے، اس طرح لیا اور چلایا، بس تھوڑی کمی باقی تھی تو پھر اس نوکر نے پوری کر دی۔ پتہ چل گیا، پولیس آئی، پکڑ گیا اس کو، تو اس کا قاتل؟ اس کا نہیں میں قاتل نہیں، کہ نہیں تو قاتل ہے۔ اس نے کہا دیکھو فلاں مولوی صاحب سے پوچھو جا کر، یہ کیا ان سے پوچھ کر آیا ہے، یہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ پھر مولوی صاحب کو بلایا گیا پولیس میں، انہوں نے کہا ہاں میرے پاس آئے تھے، ایسی ایسی بات کہہ رہے تھے۔ پھر یہ آپ کا مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے بیان کیا، پھر فرمایا اگر میں ہوتا تو انشاءاللہ اس گھاٹی سے ان کو نکال کر لے جاتا، اگر میرے پاس آتے میں ہوتا تو، کیونکہ جب انہوں نے کہا تھا میں شیطان ہوں، وہ غم زدہ تھا نا بیچارہ، پریشان حال تھا، تو میں ان کو کہتا گھبراتے کیوں ہو، شیطان کس کا ہے، بس اتنی جملے سے ان کو انشاءاللہ تسلی ہو جاتی۔ تم کہتے میں شیطان کس کا ہے، وہ بھی تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، کہتے جو غم تھا، جو پریشانی تھی، انشاءاللہ وہ دور ہو جاتی۔ لیکن افسوس کہ ان کی میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، فرمایا میں ہوتا تو اس گھاٹی سے ان کو نکال کر لے جاتا۔ اس لیے بھائی اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، قدم قدم پر انسان کو پوچھنے کی، بس اس کا طریقہ اختیار کرے۔ میں عرض کرتا ہوں ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے اہل علم، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی، یہ علم کے باہر تھے، دریا تھے، کس چیز کی کمی تھی ان میں، لیکن اپنے اصلاح کے لیے حضرت حاجی صاحب کو منتخب کیا تھا، حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے تھانہ بھون، جہاں حضرت حاجی صاحب رہتے تھے، تو وہاں جب پہنچے، عالم تھے، نوجوان تھے، بڑا ذہن، ذکاوت اور تقریر تحریر ماشاءاللہ اتنے۔ جب وہاں پہنچے حضرت حاجی صاحب نے کہا مولوی صاحب کیسے آئے ہو؟ تو وہاں مولانا محمد تھانوی صاحب تھے، وہ حاجی صاحب کے ہم پیر تھے، وہ بھی عالم تھے۔ کہا جی ان سے مناظرہ کرنے آیا ہوں، ایک مسئلے میں ان کی رائے غلط ہے،
میں ان سے مناظرہ کرنے ہوں. دیکھو راج نہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ان سے مناظرہ نہ کریں. ارادہ ترک کر دیا. پھر کہا چلو آیا ہوں تو حاجی صاحب سے بیعت ہی ہے جو اصلاح ہو جائے گی. پھر بیعت ہو گئے. پھر حضرت مولوی صاحب رہ جاؤ کچھ. اچھا جی رہ جائیں گے. کہا جی میں بیعت تو ہوں گا لیکن یہ ذکر مجھ سے نہیں ہوتا. کون اٹھے رات کو تہجد پڑھے اور ضربیں لگائے؟ حضرت مجھ سے یہ نہیں ہوگا. اچھا فرمایا کوئی عرض نہیں بھائی، کچھ تھوڑا بہت کر لیا کرو. حضرت نے کیا کیا؟ اپنے قریب مجھے لٹایا. جب سحور کا وقت ہوا حضرت اٹھے، وضو فرمایا، تہجد پڑھی، پھر لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے. مجھے شرم آئی کہ بوڑھے بزرگ جو اٹھے ہوئے ہیں، میں پڑا ہوا ہوں. خود ہی غیرت ہے، اٹھا میں بھی ذکر کرنے لگا. تو اللہ والے دل جو بڑی کرتے ہیں. صبح کو فرمایا مولوی رشید احمد تم تو ایسے ذکر کر رہے تھے جیسے بڑے مشاق ہو تم. یہ میری دل جوئی کی کہ جب لگا رہا الحمدللہ اصلاح ہوتی رہی. ایک چلہ میں حضرت کے پاس رہا. جوڑا کپڑوں کا ایک ہی لے آیا تھا اور کپڑے بھی نہیں تھے. بس لنگی باندھ لیتا، ان کو دھو لیتا. پھر جب 40 دن گزر گئے اب حضرت نے امتحان لیا کہ اصلاح ہوئی یا نہیں ہوئی. امتحان بھی بڑا لیتے. حضرت حاجی صاحب گھر سے روٹی لے آتے تو مولانا رشید احمد صاحب کو ساتھ کھلاتے تھے. تو ایک دن جو ہے کہ روٹی کھا رہے تھے حضرت کے ساتھ تو حافظ محمد ضامن صاحب تشریف لے آئے. یہ حضرت حاجی صاحب کے ہم پیر تھے، دونوں دوست تھے بڑے جذباتی حضرت حافظ محمد ضامن صاحب. کبھی کبھی حاجی صاحب کو بھی ڈانٹ دیا کرتے تھے. تو دیکھا کھانا کھا رہے ہیں، 2 برتن ہیں، ایک میں دال ہے ایک میں کوفتے ہیں. تو کوفتے حضرت حاجی صاحب نے اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے، دال مولانا رشید احمد صاحب مرید کے سامنے رکھی ہوئی تھی. تو حافظ صاحب نے کہا بھائی جی ذرا کوفتے بھی آگے مولوی صاحب کے سامنے کر دو، اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں. تو کہتے حضرت حاجی صاحب نے کہا یہ تھوڑا احسان ہے کہ اپنے ساتھ کھلا رہا ہوں، دل تو یوں چاہے کہ بھنگی کے ساتھ بٹھا کر ان کو کھلاؤں. یہ کہا اور میرے چہرے کی طرف دیکھا کہ چہرے میں تغیر آتا ہے. یہ امتحان ہو رہا تھا. دل تو جا کر بھنگی والا معاملہ کرو ان کے ساتھ، بھنگی کے ساتھ بٹھا کر کھلاؤں. میرے چہرے کی طرف دیکھا، الحمدللہ میرے چہرے میں کوئی تغیر نہیں آیا. حضرت سمجھ گئے. پھر 40 دن کے بعد اجازت دی، ایک طرف لے گئے، ٹانگا بھی منگایا. کہا مولوی صاحب جو کچھ ہم نے دینا تھا دے دیا ہے، کوئی اللہ والا بیعت کرنا چاہے تو کر لیں. حضرت لگا بھی فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں کیا دیا، پتہ نہیں کیا دیا. کہ 15 سال کے بعد پتہ چلا کیا دیا ہے. 15 سال کے بعد مولانا گنگوئی فرمایا، مولانا تھاوی فرماتے ہیں اتنی بڑی چیز تھی نا، اس کے پہچاننے میں بھی آپ کو 15 سال لگ گئے. 15 سال کے بعد پتہ چلا کیا دیا. وہی اتباع سنت، اتباع شریعت. اس لیے مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انہی چیزوں سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. کہتے ہیں کتنے سال میرا یہ حال رہا. مولانا گنگوئی فرماتے ہیں میں نے ہر کام حضرت حاجی صاحب سے پوچھ کر کیا. ایسے ہوتے مرید. عبداللہ کا فضل ایسے لوگ ہیں ہر چیز اپنے پیر سے پوچھ کر کرتے. لیکن سوال یہ ہے کہ مولانا گنگوئی تو ہندوستان میں تھے، حاجی صاحب تھے مکہ مکرمہ میں، کیسے پوچھتے تھے؟ کہا میں نے ہر کام حضرت حاجی صاحب سے پوچھ کر کیا. مطلب یہ ہے کہ حاجی صاحب کا ذوق معلوم کیا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں حضرت حاجی صاحب ہوتے تو اس کام کو کیسے کرتے. ہر کام میں نے ان سے پوچھ کر کیا. پھر کہا الحمدللہ اتنے سال میرا حال یہ رہا کہ میں نے ہر کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کیا. وہ ہمیں مطلب ہے ہر چیز میں سنت طریقہ دیکھتے تھے. پھر آگے فرمایا اب الحمدللہ میرا حال یہ ہے اتنے سال بس یہ کہہ کر خاموش ہو گئے.
اب نہیں کہا کیا کہنا چاہتے تھے؟ اب میرا حال یہ ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر کرتا ہوں. یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ مدید اللہ آ جائے، نہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو حکم معلوم کرتا. اب اتنا تعلق گہرا اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو گیا. تو یہی چیز ہے، دینے والے اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، بزرگان دین ایک واسطہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو جو بزرگ ہوتے ہیں وہ معصوم نہیں ہوتے. نہیں یہ ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، کوشش تو ان کی ہوتی ہے، غلطی ان سے بھی ہو جاتی، لیکن جو مرید صادق ہوتا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالتے ہیں. جو آدمی طلب صادق رکھتا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر صحیح بات لے آتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے ہیں. بزرگوں نے مثال پیش کی، دیکھو ایک عورت ہے، اس کا بچہ ہے، وہ ناز کرنے لگے کہ میرے پستانوں میں دودھ ہے، میں پلا رہی ہوں، میں پلا رہی ہوں. نہیں، یہ اس بچے کی برکت ہے. بچہ نہ ہوتا دودھ تمہارا کہاں ہوتا؟ وہ جب روتا ہے نا اس کا دودھ چھلکنے لگتا ہے پستانوں سے، وہ بچے کی برکت ہوتی ہے. ایسے جب مرید صادق پیدا ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اتنے طالبین ہیں، طلب صادق رکھنے والے ہیں. اگرچہ مرید پیر جو ہے وہ کوئی خاص بڑا اونچا نہ ہو، لیکن ان کے صدق طلب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی نواز دیتے ہیں. ایک بزرگ نے قصہ لکھا ہے، کہتے ہیں ایک آدمی جو تھا وہ چور تھا، جوانی میں چوریاں کرتا رہا. اب بڈھا ہو گیا، اب کہا کیا کروں، طاقت تو ہے نہیں. پھر سے جب پیر بن جاؤں، پیر بن جاؤں بڑے مزے ہوں گے، لوگ خدمتیں کریں گے. بس جناب پیر بن بیٹھا، گردن نیچے جھکا لی اور بس اب لوگ آ رہے ہیں. ایک آدمی آ جی مرید کر لیجیے. اچھا آؤ جی مرید کر لیں. کیا پڑھوں؟ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. یہ تو ہر آدمی کو آتا ہے. دوسرا کیا پڑھا کرو؟ درود شریف پڑھا کرو. ایسے سب کو ماشاءاللہ وہ عمل کرتے 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 پیر نے جو بتایا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچے مقام تک پہنچا دیا. پھر ایک دن جمع ہوئے مرید، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اونچا مقام دیا ہے، حضرت پیر کا مقام نظر نہیں آتا، بڑی کوشش کی ہے ان کا مقام نگاہ میں نہیں آتا. تو حضرت سے خود پوچھیں حضرت تمہارا کیا مقام ہے؟ تو اللہ کا نام بتانے کی برکت سے اس میں بھی پھر اخلاص پیدا ہو گیا تھا. سب آئے حضرت اللہ نے آپ کی برکت سے ہمیں اونچا مقام دیا ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے آپ کا مقام تو کوئی نظر نہیں آتا. اب مخلص بن گیا، رو پڑا، کہا بیٹے میرا کیا مقام ہوتا، میں تو چور ہوں، میں تو چور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے ڈھنگ سوچا تھا. اب ایسا کرو تم میرے لیے دعا کرو، جیسے اللہ نے تمہیں میری وجہ سے یہ مقام دیا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی مقام دے دے. تو بھائی کبھی پیر ایسا بھی ہوتا ہے، اس میں کمی بھی ہوتی ہے، لیکن طالب صادق کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں باتیں ڈال دیتے ہیں. شریعت کی حد سے کم وہ بھی حرام ہے. جب آپ نے اعتکاف کیا ہے اسی لیے کیا ہے کہ اپنے خالق و مالک کو راضی کرنا ہے، تو یہ بھی کر لو انشاءاللہ. اس گناہ کا ارتکاب نہ کریں، پکے رہیں، نفس کے پیچھے نہ چلیں. بس بات یہ ہے، جیسے رات میں کہہ رہا تھا کہ اصل میں جو داڑھی آتی ہے نا انسان کو، پہلے دل میں داڑھی اگتی ہے پھر چہرے پر آتی ہے. پہلے دل آمادہ ہوتا ہے جب میں نے داڑھی رکھنی ہے، پھر وہ داڑھی رکھتا ہے، اور ابھی دل آمادہ نہیں ہوا تو پھر وہ داڑھی نہیں رکھتا. ایک دفعہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عمرے کی سعادت عطا فرمائی، یا حج پر گیا تھا مجھے یاد نہیں، جب جدہ میں ہے نا وہاں حج کر کے واپس آ رہے تھے تو وہاں جو حاجی کو غسل کرنے کی جگہ تھی نا، سامنے بڑے بڑے شیشے لگے ہوئے تھے اور ٹوٹیاں لگی ہوئی تھیں، غسل خانے لگے ہوئے تھے. تو میں نے دیکھا وہاں جو تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھائی تھی نا وہاں حج کے موقع پہ، اس کو صاف کر رہے تھے، صاف کر منڈا رہے تھے. میں نے کہا اچھا وہ جو لینے آئے تھے وہ یہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. بیگم صاحب کے پاس جائیں گے تو ذرا بند کر جائیں، داڑھی اس کو تکلیف دیتی ہے، بیگم صاحبہ کو تکلیف دیتی ہے، تو داڑھی منڈا کر خوبصورت بن کر جائے. جدہ میں دیکھو نا جو حج کر کے آ رہے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کیا وہاں اور کچھ داڑھی رکھ بھی لی،
پھر جدہ میں آ کر صاف کرتے، صاف کر کے گھروں میں پہنچے۔ تو بات یہ ہے کہ دل بن جائے، دل آمادہ ہو جائے کہ میں قوم ہوں، میں مسلمان ہوں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ان کی سنت پر میں نے چلنا ہے۔ یہ تاکید تو بہرحال ہوتی رہی ہے، بار بار تاکید کی ہے، پھر بھی میں تاکید کرتا ہوں بھائی داڑھی مڈانے سے اور داڑھی کٹانے سے پرہیز کریں، یہ بڑا گناہ ہے، اور داڑھی جو ہے کئی گناہوں سے آپ کو انشاءاللہ بچا دے گی۔ جو داڑھی رکھ لیتا ہے نا پھر اس کو حیا بھی آتی ہے، میں ایک مسلمان آدمی ہوں، میرے چہرے پر سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں ایسا گندا کام کیوں کروں۔ سینکڑوں گناہوں سے داڑھی بچا دیتی۔ ایک ساتھی نے لکھا میرے بھائی مرتضیٰ کی اولاد کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے۔ ہمارے اور ساتھی میں محمد اکرم صاحب ہیں، ان کی اولاد تو ہے، نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے۔ اور ہمارے ساتھی محمد اسلم صاحب بھی ہیں، ان کی بھی نرینہ اولاد نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور جن کا کاروبار کم ہے اللہ تعالیٰ ان کا کاروبار بھی چلا دیں، اللہ تعالیٰ رزق حلال رزق فراخ عطا فرمائے۔ جن کا کاروبار کم ہو گئی، بزرگوں نے ایک وظیفہ بھی بتایا ہے، اگرچہ وظیفہ بزرگ فرماتے ہیں عام نہ بتاؤ کہ اس کی قدر نہیں ہوتی، جو قریب آئے تو اس کو بتاؤ، لیکن کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ رزق کے لیے بزرگوں نے فرمایا 1414 دفعہ روزانہ پڑھا کرو یا وہاب یا وہاب، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، انک انت العزیز الوہاب، وہاب کی معنی بہت عطا کرنے والا۔ 1414 دفعہ یا وہاب یا وہاب یا وہاب یہ پڑھا کریں۔ اور جہاں کہیں لڑائی جھگڑا ہو، بیوی روٹ کر بیٹھ گئی ہے، یا بیوی تو چاہتی ہے میں جاؤں لیکن شوہر توجہ نہیں کرتا، ایسے بھی واقعات ہیں، اس کے لیے بھی ایک وظیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ جو محب ہو وہ پڑھے اور 11 مرچوں پر دم کر کے، کالی مرچیں 1111 دفعہ پڑھ کے پھونک مارے اور جلتی ہوئی آگ میں ڈال دے، انشاءاللہ۔ اگر بیوی بے رخ ہے تو بیوی متوجہ ہو جائے گی، شوہر بے رخ ہے تو وہ متوجہ ہو جائے گا۔ یہ بزرگوں نے وظیفہ بتایا، اور بھی وظیفے بہت ہوتے ہیں جس کو ضرورت ہو بھائی، اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے۔ آج ہمارے یہاں یقین نہیں ہے، یقین ہو تو ان وظیفوں میں اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، اللہ کا نام لیتے رہا کریں۔ جن کے کاروبار میں کمی ہے یہ وظیفہ پڑھا کریں، یا وہاب یا وہاب، صبح پڑھ لیا کریں۔ اور بعض رات میں یہ وظیفہ بھی بتایا ہے، ایک دوست کو میں نے بتایا کہ یہ پڑھا کریں، ماشاءاللہ وہ مجھ سے بھی بہرحال عمر میں بڑے تھے، رتبے میں بھی مجھ سے بہرحال بڑے تھے، تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ وظیفہ پڑھا کرے۔ حضرت اللہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے رزق کے لیے، صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد 70 دفعہ پڑھو، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ سورۃ شورى میں یہ آیت ہے، شورى ہے بھائی، ہاں سورۃ شورى یہ ہے، تو یہ آیت ہے، اس کو 70 دفعہ پڑھ لیا۔ میں نے ان کو بتایا، پھر وہ ان کی طبیعت پہ مذاق آ رہے ہیں، میرے مرید تو نہیں تھے، کہنے لگے مولوی صاحب مرید پیر سے بڑھ گیا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں آپ سے میرا رزق اور میرے پیسے بہت بڑھ گئے، آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، آپ تو پہلے کی طرح۔ میں نے کہا مجھے تو فرصت ملتی نہیں پڑھنے کی، کہتے میں بڑھ گیا ہوں آپ سے، اتنے پیسے میں لے گئے۔ یہ بھی وظیفہ ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، 70 دفعہ یہ روزانہ پڑھ لیا کرے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی یہ پڑھے اور پھر کاروبار غلط کرے، جھوٹ بولے، نہ پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تجارت صحیح کریں، سودا صحیح دیں، دھوکہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹی قسم نہ اٹھائیں، کاروبار صحیح کریں، اور یہ وظیفہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ العزیز رزق کی کمی دور ہو جائے گی۔ اور سورۃ واقعہ روزانہ پڑھیں تو سبحان اللہ، مغرب کے بعد سورۃ واقعہ پڑھ لیا کریں۔ قرآن پاک میں 27ویں پارے میں سورۃ واقعہ فرمایا جو پڑھے لم تصب فاقۃ قط، کبھی فاقہ نہیں ہوگا اس کو۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أفلا